شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پس اگر تم نے تیسری طلاق بھی دے دی، کیونکہ بات سٹارٹ ہوئی تھی الطلاق مرتان سے، اب آخری طلاق جو تمہارے پاس حق تھا وہ بھی تم نے استعمال کر لیا، تو اب وہ والی بیوی جو ایکس بیوی تھی وہ کبھی بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر لے۔ پس وہ مرد بھی اسے اپنی مرضی سے اگر طلاق دے دے، پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ میاں بیوی جو پہلے والے تھے وہ دوبارہ رجوع کر لیں، بشرطے کہ انہیں یہ اب یقین ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، کیونکہ پہلے بھی تو میاں بیوی رہے ہیں۔ اب کون سی ایسی کوئی تبدیلی آ گئی ہے کہ اس کے بعد وہ دوبارہ وہ معاملات ان کے وہ جو ایک دوسرے میں شارٹ کمنگز دیکھ رہے تھے وہ اوور کم ہو گئی ہیں؟ ہو سکتا ہے پھر اس سے زیادہ لڑائیاں شروع ہو جائیں۔ اگر انہیں یقین ہو تو پھر اس معاملے کو آگے لے کے چلیں، اور یہ ہے اللہ کی حدود، وہ بیان فرماتا ہے انہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ ظاہر علم کے بغیر تو اسلام پر چلنا ناممکن ہے جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے، عمل کی باری تو بعد میں آتی ہے۔ یہ وہ شرعی حلالہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کو ہمارے معاشرے میں مس یوز کیا گیا کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حلالہ کروا سکتے ہیں۔ آپ نے یہ پڑھ لی، یہاں کروانے کا تو ذکر ہی نہیں ہے، یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ طلاق دے دے تو اس کے بعد اگر وہ خود کسی اور مرد کی طرف چلی جائے، شادی کرے اور پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، ورنہ اگر یہ زبردستی کا حلالہ ہوتا تو یہاں پہ ہوتا کہ اسے چاہیے کہ وہ حلال ہونے کے لیے کوئی اور شادی کرے پھر وہاں سے طلاق لے۔ یہاں تو یہ الفاظ ہی نہیں طلاق لے، وہ بائی چانس وہ طلاق دے دے، یا دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے والا مرد فوت ہو جائے۔ تو اتنی کڑی شرط اس لیے رکھی گئی تاکہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو مذاق نہ بنا لیا جائے۔ بعض لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی قصور مرد کا تھا کہ اس نے بیوی کو طلاق دی، عموماً ناجائز ہی دے رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، تو سزا جو ہے وہ بیوی کو کیوں بھگتنی پڑ رہی ہے کہ اس کا لالا نکلوایا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ تو عورت کو پروٹیکشن دی گئی ہے کہ مرد 10 دفعہ یہ سوچے کہ اب یہ عورت مجھے واپس نہیں مل سکتی، میں نے اس کی قدر کرنی ہے۔ کوئی مرد یہ گوارا کرے گا اس کی بیوی کسی اور مرد کے پاس چلی جائے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ اگر اس کو طلاق دی تو یہ دیکھ لینا پھر تمہارے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ تمہاری اس اعتبار سے کوئی لاٹری نکل آئے کہ یہ کسی اور مرد سے شادی کرے اور وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، تو اس کے تو چانسز ہی ہیں نا، 1% بھی چانسز نہیں ہے اس کے۔ تو اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ حلالہ کروایا جائے تو نبی علیہ السلام نے اس کا دروازہ بند کر دیا، اگرچہ قرآن میں کوئی گنجائش نہیں تھی، پھر بھی احادیث جو ہیں وہ قرآن حکیم کی جو تعلیمات ہیں ان کی مزید حفاظت کرتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ایک پورا چیپٹر ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے اندر کئی ایک احادیث نبی علیہ السلام کی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس پہ جو حلالہ کرے یا کروائے۔ اب بعض لوگوں نے اس کا غلط مطلب بھی لے لیا، انہوں نے کہا جی لعنت تو ہو جائے گی لیکن اس طرح کروانے سے وہ معاملہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا، بھی لعنت کروائی اس لیے جا رہی ہے کہ یہ عمل کرنا ہی غلط ہے، آپ نے اس کو نہیں کرنا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ پوری کر لیں اپنی عدت. اس طلاق سے مراد اب ہے ایک یا دو طلاقیں، کیونکہ وہ آگے کانٹیکسٹ بتا رہا ہے. 3 طلاق کے بعد تو نہیں ہوگا نا ایسے. پھر یا تو انہیں بھلائی کے ساتھ اپنے پاس روک سکتے ہو، یعنی وہ 3 مہینے کے اندر اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں. 3 طہر کے اندر 3 دفعہ حیض آ کے وہ عورت پاک ہو، اور اس دوران آپ اس عورت کو اپنے گھر سے نکال بھی نہیں سکتے. آپ کی طلاق واقع ہوئی ہے لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹا. یہ فرق یاد رکھنا ہے. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے طلاق رجی، جس میں آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. لیکن جب 3 مہینے گزر گئے، یہ 3 دفعہ عورت پاک ہو چکی، یہ اپروکسیمیٹلی میں بتا رہا ہوں 90 دن، تو اب وہ طلاق بائن بن جائے گی. اور طلاق بائن کا مطلب ہے کہ طلاق بھی ہو گئی اور نکاح بھی ٹوٹ گیا. اب وہ عورت آزاد ہے، چاہے آپ سے دوبارہ شادی کر لے چاہے کسی اور مرد سے. اگر یہ 1 یا 2 طلاق کا مسئلہ تھا، آپ سے اگر دوبارہ کرے گی تو نیا حق مہر ہوگا. ہو سکتا ہے اس دفعہ وہ حق مہر بہت زیادہ ہی ڈیمانڈ کر لے. پہلی دفعہ جب نکاح ہوتا ہے تو وہ بچیاں بھی بیچاری خاموش رہتی ہیں. 1100 روپیہ حق مہر، 3200 روپے 8 آنے، 5000 روپیہ یہ لکھا جاتا ہے. تو خیر شریف فیملیز میں کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم نے اپنی بچی دے دی ہے تو اب حق مہر تو بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے پہ. تو نبری ہوتی ہیں، اور جنہوں نے وہ زیادہ حق مہر لکھوائے ہوتے ہیں وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ طلاق واقع نہ ہو، پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے. اور اگر طلاق نہ بھی ہو تب بھی وہ عورت سسپینڈڈ ہو جاتی ہے، مرد بھاگ جاتا ہے، حق مہر پھر بھی کوئی نہیں واپس ملتا، اینڈ رزلٹ پھر وہی نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں نا، اس کے بعد یا معروف طریقے سے اس عورت کو رکھنا ہے یا اسے معروف طریقے کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. یعنی یہ نہیں کوئی ظلم نہیں کرنا، کوئی پراپوگنڈا نہیں کرنا، کوئی اس کا سکینڈل نہیں نکال دینا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے پہ کوئی تہمت نہیں لگا دینی. اور سورۃ النساء میں آئے گا جو اگر تم نے ڈھیروں سونا چاندی بھی اسے دیا ہوا ہے تو وہ اب تم نے حق مہر پرانے والا واپس نہیں لینا، وہ اس کی ملکیت ہے. ونس بیوی کے ساتھ آپ نے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، حق مہر واپس نہیں آپ لے سکتے. اور اگر ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، پھر بھی آدھا حق مہر دینا ہے. وہ آگے آیات آ جائیں گی. اور دیکھو اپنے پاس انہیں روک کرنا رکھو اس نیت سے کہ ان کے ساتھ زیادتی کرو گے. جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود بھی کامل نہیں ہے جب تک تقویٰ نہ ہو. اب ایک مرد نے 90 دن پورے ہونے سے 1-2 دن پہلے بیوی سے رجوع کر لیا اور دل میں تھا میں نے اسے رکھنا کوئی نہیں، پھر اسے مار کٹائی کر کے ذلیل کر کے نا پھر دوسری طلاق دوں گا، پھر ایک بار رجوع کروں گا، پھر طلاق دوں گا. اب اس نے تو اپنے دل میں طے کیا ہوا ہے نا. اس کے اوپر کوئی دنیا کا جج، کوئی مفتی فتویٰ لگا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو جوڈیشری میں جا کے کہے گا میرا حق ہے، میں رجوع نہیں کر سکتا. عدالت بھی کہے گی ہاں جی آپ کا حق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا دیکھو اس کو تکلیف دینے کی نیت سے نہ رجوع کرو. جو کوئی حرکت کرے گا تو وہ اپنی ہی جان پر ظلم کر رہا ہوگا. یعنی دنیا کی عدالت اسے سزا نہیں دے سکتی، کیونکہ دنیا کی عدالت چلتی ہے ایویڈنس پہ. اللہ کی عدالت کے لیے ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. اور دیکھو اللہ کی آیات کو ٹھٹا نہ بنا لینا. اللہ کی آیات کو ٹھٹا بنانا یہی ہے کہ یہ میرا حق ہے جی، میں کیوں نہیں رجوع کر سکتا؟ حق تو ہے تیرا، لیکن تو اندر تو اسی اللہ نے جس نے حق دیا اس نے بھی تجھے ساتھ کہا تھا نا کہ دیکھنا تکلیف کی نیت سے، دینے کی نیت سے رجوع نہیں کرنا. تو آدھا حکم تو اس کا مان رہا ہے جس کو تو جوڈیشری کے اندر ڈیفینڈ کر سکتا ہے، اور جو اللہ کی عدالت میں جا کے تو پکڑا جا سکتا ہے، دنیا کی عدالت سے بھاگ سکتا ہے، وہ والا حکم جو ہے وہ اوپر سے پشت تو نے ڈال دیا. اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پہ کی، کہ اس نے تم پر کتاب نازل کی ہے. یعنی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں شریعت کے احکام سکھائے ہیں اور نصیحت، حکمت، اور وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں اس سے. ڈر جاؤ اللہ سے، وہ جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے.
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو اور وہ اس کی مدت پوری کر چکیں تو ان کو منع نہ کرو کہ وہ نکاح کر لیں اپنے خامدوں سے جب کہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں کہ اب وہ مناسب طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ وہی بات ہو رہی ہے، اپنے خامدوں سے مراد وہ والا خامد جس نے ابھی چھوڑا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ مدت پوری ہو چکی ہے اس کی تو اس کے بعد وہ دوبارہ نکاح کریں گی۔ پہلے ذکر ہوا ہے رجوع کرنے کا، تو ادھر بھی کہا گیا نہ روکو، اب کہا گیا کہ رجوع سے اگلی سٹیج آ چکی ہے۔ بخاری میں آتی ہے حدیث کہ وہ اسی طریقے سے وہ مدت پوری ہو گئی تھی تو وہ عورت دوبارہ اپنے اس خامند کے ساتھ نکاح کرنے لگی، چونکہ طلاق 1 یا 2 ہوئی تھی، 3 نہیں ہوئی تھی، تو وہ سالے بیچ میں کود پڑے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو منع فرمایا اور اس پہ یہ آیات بھی نازل ہوئی۔ سالوں کو بڑا شوق ہوتا ہے یعنی سالہ بننے کا، تو بعد میں بھگتتے ہیں پھر وہ لوگ، اس ٹائم تو بدماش بنے ہوتے ہیں نا سالے، لیکن کتنا سا نبھائیں گے، کیونکہ سالوں کی جب شادیاں ہونی ہیں ان کی اپنی بیویاں آئیں گی، وہ تو ایک دن بھی نہیں برداشت کریں گی، اور اگر وہاں سے بھی بچے ہوئے یہاں سے بھی بچے ہوئے تو وہ آپس میں بچوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں اور عجیب تماشا بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی نصیحت اس کے لیے ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پہ۔ ظاہر ہے جو اللہ کو مانتا ہے نا اور آخرت کی جواب دہی کو مانتا ہے اسی کے لیے اتنی نصیحتیں ہو سکتی ہیں، تو جس کو ان میں سے کسی چیز کا پاس نہیں ہے تو جائے دفع ہو، پھر وہ تو ظاہر ہے نہ اللہ کی شرم رکھے گا نہ آخرت کی جواب دہی کا اسے خوف ہوگا۔ تو یہ شریعت کی حدیں اس کے لیے ہیں جسے خدا کی شناخت ہے، جسے یہ ڈر لگا کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے نا اس کو تو میں کر رہا ہوں نصیحت، اسی میں ہے تمہارے لیے پاکیزگی اور ستھرائی، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک، ان کے لیے جو رضاعت کی عمر کو مدت کو پورا کرنا چاہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ میکسیمم 2 ایئرز ہے۔ اگر کوئی 1 سال پلوانا چاہتا ہے 1.5 سال ٹھیک ہے، لیکن اس کیس میں خرچہ جو ہے نا وہ باپ نے دینا ہوگا، چاہے وہ بیوی ساتھ رہ رہی ہے چاہے متعلقہ ہو چکی ہے، وہ اب آ رہا ہے، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ کھانا اور اس ماں کا کھانا اور ان کا لباس یہ اس مرد کے ذمہ ہے، چاہے وہ اس کے عقد میں ہے چاہے طلاق ہو چکی ہے۔ تکلیف نہیں دی جا سکتی کسی شخص کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ یار وہ مڈل کلاس بندہ ہے تو آپ طلاق لے کے ایک عورت گھر بیٹھ گئی ہے تو آپ کہہ کے نہیں جی میرا یہ 50,000 روپے خرچہ لگائے مہینے کا، اور اس بیچارے کی تنخواہ بھی 50,000 روپے نہ ہو، بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ اور اس میں ویسے عدالتیں بھی بہت زیادتی کرتی ہیں، میں نے دیکھا ہے عدالت میں، ہماری پاکستان کی عدالتوں میں نا عورتوں کو مظلوم سمجھا جاتا ہے، نیچرل ہے، کیونکہ عورت ذات اللہ نے ویسے ہی ایسی رکھی ہے کہ اس پہ لوگ ترس کھاتے ہیں، یار بچہ بچاری متعلقہ ہوگی، چاہے وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی ہو۔
یہ ترس نہیں آپ نے کھانا. شریعت کے معاملے میں ترس نہیں ہوتا. شریعت کے معاملے میں آپ نے قوانین کو فالو کرنا ہے. اب جج کا کام ہے وہ دیکھے کہ یہ مرد جس نے اس کو طلاق دی ہے اس بیچارے کا اپنی انکم کتنی ہے. اگر وہ عورت اس مرد کے ساتھ رہتی ہوتی تو کیا اس وقت بھی 50,000 روپے جیب خرچ لے رہی ہوتی؟ پاسبل ہی نہیں, اس کی کمائی اتنی نہیں تھی. اب طلاق لینے کے بعد اس سے کیوں اتنا ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ اور اگر وہ بھی کر رہی ہے تو کم از کم جج تو ظلم نہ کرے, وہ اس کی فائنینشیل پوزیشن دیکھے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, بعض اوقات بہت امیر لوگ ہوتے ہیں جب تک ساتھ ہوتی ہے یاشی کروا رہے ہوتے ہیں, جب طلاق دے دیتے ہیں تو وہ بیسک نیڈ بھی پوری نہیں کر رہے ہوتے. تو اس لیے قرآن میں اس کو طے کوئی نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا جی یہ طے کیوں نہیں ہے, بزرگوں نے طے کیتا. سر بزرگوں نے نہیں طے کیتا, یہ اللہ نے طے کیتا ہے بالمعروف. بزرگ بھی نہیں طے کر سکتے, جج نے طے کرنا ہے. بزرگوں نے کیوں کرنا ہے؟ وہ بزرگ طے کرے گا کہ خرچہ کیا رکھنا ہے. جوڈیشری میں آپ نے جانا ہے, یہ تو قاضی کا کام ہے کہ وہ طے کرے گا. اللہ نے سے بالمعروف اس لیے رکھا کہ کیس ٹو کیس یہ ویری کرے گا. میں کہتا ہوں جی اگر ایک شہر کے اندر 100 طلاقیں ہیں, 100 کے 100 ڈیفرنٹ خرچے ہوں گے, کیونکہ ہر بندے کی انکم ڈیفرنٹ ہوگی. تو اس طرح تو پھر قرآن میں کم از کم جو ہے نا وہ 100-150 صفحے تو یہ ہوتے ہیں کہ جس کی کمائی اتنی ہے وہ یہ کرے, اتنے والا اتنا کرے. تو اللہ نے بالمعروف کہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں. نہ ضرر تکلیف پہنچائی جائے کسی ماں کو اس کے اولاد کی سبب. یعنی ظاہر ہے ماں کی ایک محبت اولاد کے ساتھ ہوتی ہے. اب اس کو کوئی ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا کہ وہ مرد کے میں خرچہ نہیں دوں گا, خیر اپنا بچہ پلائے گی, کیوں نہیں پلائے گی؟ ظاہر محبت تو ہے نا. اور نہ کسی باپ کو اس کی اولاد کی ایسے تکلیف دی جا سکتی ہے. باپ اپنے بچے کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے, اب عورت ایکسپلائٹ کرے, اگرچہ اس نے دودھ پلانا ہو تب بھی وہ کہے نہیں, میں دھمکی لگا دے میں نے نہیں دودھ پلانا, لے جا ادھر سے. تو ایکسپلائٹ کرے کہ خرچہ میرا زیادہ لگا, تو ایسا بھی نہ کیا جائے. اور یہی حقوق وارث کی ذمہ داری بھی ہے. یعنی باپ مر گیا تو اب پیچھے جو وارث ہے نا, ان کا کام ہے کہ وہ باپ کی جگہ وہ ورثہ ہیں, وہ گارڈینز ہیں, انہوں نے وہی خرچہ لگانا ہے اس عورت کا. یہ نہیں کہنا کہ تیرا جنا سے مر گیا ایکس جنا سی, نہیں. وہ جو مرا ہے اس کی وراثت نہیں پیچھے تقسیم ہونی, اس وراثت میں سے اس بچے کا خرچہ لگایا جائے گا اور اس عورت کا. ہاں عورت اگر کہیں اور شادی کر لیتی ہے پھر وہ معاملہ الگ ہے, لیکن جو بچہ ہے نا پھر بھی وہ ذمہ داری باپ کی رہے گا, کیونکہ اولاد باپ کی ہوتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اسلام میں اولاد کا مالک باپ ہے, ماں نہیں ہے. وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ بھی میرا بچہ مجھے واپس کیا جائے, لیکن چھوٹے بچے کے لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے چھوٹا بچہ جو ہے وہ باپ کی بجائے ماں کی طرف لوٹایا تا وقت کہ بڑا نہ ہو جائے, اور بڑا ہونے کے بعد پھر وہ اپنا خود ڈیسائیڈ کرے. لیکن ایک عورت نے شادی کر لی ہے اور وہ اس کے ایکس ہسبینڈ کو یہ خطرہ ہے کہ اب یہ جدھر گئی ہے وہاں پہ بھی بچے ہیں اس کے, اور میرے بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوگی, وہ پھر جوڈیشری میں جا کے اپنا بچہ واپس لے سکتا ہے. اور اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا مرضی سے, کنسنسس کے ساتھ مشورہ کر کے, تو کوئی گناہ نہیں ہے. وہ کہیں جی 1 سال کے لیے تم پلا دو, پھر میں کوئی دائی رکھ لوں گا یا بھینس کا دودھ یا ڈبوں والا دودھ وہ بھی جو بھی چلانا ہے سلسلہ وہ چلاؤں گا, تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دودھ پلواؤ کسی اور عورت سے دائیا کے طور پر اپنی اولاد کو, تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو اٹ مینز کیا ہوا کہ یہ اولاد کا مالک کون ہوا؟ باپ. ورنہ تو یہاں پہ ہوتا کہ تمہیں کوئی حق ہی نہیں ہے کہ تم ماں سے اس کا بچہ چھین لو, کیونکہ جب وہ کسی اور عورت سے پلوائے گا تو اپنی ماں سے تو لینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب یہ باتیں جذباتیت سے نہیں آپ نے دیکھنی, علمی دیکھنی ہے کہ اللہ نے حکم رکھا ہے. یہ شادی کرنے سے پہلے ایک عورت و مرد کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. بعد میں نہیں وہ کہہ سکتی کہ یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. جبکہ تم ادا کر دو جو کچھ دینا ٹھہرا ہے مناسب طریقے سے. اس دائی کو بھی دے دیں, وہ تو دینا ہی دینا ہے آپ نے, اور کچھ عرصہ اگر اس عورت نے پلوایا ہوا ہے دودھ تو اس کا بھی وہ خرچہ دینا. یہ نہیں ہے کہ اب وہ کہو کہ نہیں میں نے تو نہیں رکھ لی. یہ بھی کئی لوگ کرتے ہیں نا, یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے. دکان کرائے پہ لیے مہینے کے لیے, 3 دن بعد چھوڑ دیا, اور وہ کہتے ہیں نہیں اب دیکھو ہم نے دکان رکھی نہیں ہے. بھائی 3 دن کے لیے چاہے وہ 3 گھنٹے کے لیے رکھی ہے, جب طے ہوا تھا تو 1 مہینے کا کرایہ تھا, اب آپ کو 1 مہینے کا کرایہ دینا ہے. اب اگر اس عورت کے ساتھ طے ہوا ہے کہ بھائی تم نے اتنا عرصہ دودھ پلانا ہے اور وہ پلا رہی ہے, تو اتنی پیمنٹ تو اسے کرنی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ نے چنگی جی لا لینا ہے کہ تو ماں نہیں ہے ایکسپلائٹ کر کے. یہ کام نہیں کرنا. اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں پیچھے تو وہ بیویاں نئے نکاح سے پہلے انتظار کریں گی 4 مہینے اور 10 دن. یہ اس صورت میں جب وہ پریگننٹ نہیں ہوگی. میں پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں اگر پریگننٹ ہوں گی تو وضع حمل وہ بھی قرآن میں ہے کہ چاہے وہ اسی دن ان کی ڈلیوری ہو جائے تو عدت ختم, سوگ بھی ختم, عدت بھی ختم پریگننٹ عورت کا, چاہے وہ متعلقہ ہے چاہے وہ بیوہ ہے. لیکن اگر بیوہ یا متعلقہ, بیوہ کی عدت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 4 مہینے 10 دن آ گئی, اور جو متعلقہ کی پہلے گزر چکی ہے 3 طہر. اور جو عورت ہے خلا والی وہ اگر پریگننٹ نہیں تو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں 1 مہینہ اس کی عدت ہے. اور یہ عدت سٹارٹ ہوگی طلاق کے بعد. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو رس کی آئی سی سال پہلے دی, اون طلاق دے دیتی ہے. جب طلاق دی اب یہ نہیں کہیں گے سال سے آئی ہوئی ہے تو 3 مہینے وہ کاؤنٹ ہوئے تھے 8 جڑے نے گفٹ کیتے ہیں, نہیں. طلاق کے بعد, خلا کے بعد عدت سٹارٹ ہوتی ہے, اسٹیبلش ہوگی اس ڈاکومنٹ کے بعد. اور وہ بھی اس صورت میں جب پریگننٹ نہ ہو. پریگننٹ ہوگی پھر وضع حمل اور اس کے بعد بھی وہ 40 دن تقریباً گزارنے ہوں گے. جب وہ پوری کر چکے ہیں اپنی وہ عدت تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. جو اپنی ذات کے بارے میں وہ مناسب طریقہ کوئی اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں, کوئی نیا نکاح کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. ہوتا یہ ہے نا کہ یہ پھر طلاق متعلقہ یا بیوہ کے لیے نکاح کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے حق دیا اسے کرنے دو. فی الحال یہ 234 کے اوپر یہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی ہے کہ جو عورت اپنی عدت پوری کر چکی ہے چاہے وہ بیوہ ہے یا متعلقہ ہے, اب اسے اجازت ہے کہ وہ نیا نکاح کر سکتی ہے. اب آگے آئے گا کہ بھئی عدت کے دوران آپ کسی کو پیغام نکاح نہیں بھیج سکتے, یہ اللہ کے نزدیک گناہ ہے. البتہ اللہ نے اگلی آیت میں اجازت دی ہے کہ اشارتاً بات کی جا سکتی ہے, اشارتاً, لیکن پیغام نکاح نہیں بھیجا جا سکتا. اشارے کے ساتھ بات کی کسی عورت کے ذریعے یا کسی طریقے سے کہ جی, اور اس میں ڈھکے چھپے الفاظ ہوں گے, نکاح کا لفظ نہیں بول سکتے, یہ حرام ہے. وہ کوئی عورت جا کے اس کی طرف سے کہہ سکتی ہے کسی مرد کی طرف سے کہ جی جب تمہاری عدت پوری ہوگی تو وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں یا رابطہ کرنا چاہتے ہیں.